اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ سارے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے رب کریم راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج کا خاص وظیفہ ان کے لیے ہے جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا، مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کی حاجات کو پورا کر دے گا۔ آج مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رات کو مانگے، صبح آنکھ کھلے تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اگر آپ بھی راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ ایک بچہ جو ماں کا لاڈلا ہوتا ہے وہ اپنی خواہش کو ظاہر کرے تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب سے اپنے مقصد کی، اپنی حاجات کی خواہش کرتا ہے، تو میرا رب اس کے مقدر کا ستارہ چمکا دیتا ہے، اور جب حکم الہی آ جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال، بہت سی تسبیحات، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسا خاص راز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ جو آپ کی حاجات ہیں اس وظیفے کو پڑھنے سے وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص ترتیب ہے، جو میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتاؤں گا۔ جب آپ بتائے گئے طریقے سے اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے، اور آپ کا من چاہا نصیب لکھ دیا جائے گا، اور جو نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان کے لیے ہے جو گھر میں جوان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ اگر آتا بھی ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر تو کوئی بندہ رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ اس بندے کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں، خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، شادی قریب ہے، ماں باپ پریشان ہیں کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے بیٹی کا جہیز لینا ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اتنی مہنگائی کے دور میں کیا کریں، تو میرا رب جب غیب سے مدد کرتا ہے تو وسیلے خود بخود بن جاتے ہیں۔ جب غیب سے مدد آتی ہے تو جلد شادی کے اسباب بھی بن جاتے ہیں، اور آپ کے ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسا ذکر الہی ہے جس کو پڑھنے کے بعد بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ رب جو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ آپ کی حاجات پوری نہیں کرے گا؟ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑے گا۔ جب کبھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب کبھی آپ پر ایمرجنسی آ جائے، جب کبھی آپ پر پریشانیاں، مصیبتیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں، بندشیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب ہر قدم پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، جب آپ خود کو بند گلی میں محسوس کرو، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تو پھر آپ کو یہ خاص وظیفہ راتوں رات امیر و کبیر بنا دے گا۔ جب کبھی پریشانیاں آئیں، کسی کے پاس جانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے تانے سننے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ رب کعبہ کے حکم سے فرشتے آئیں گے، آپ کے گھر کے تمام حالات کو بہتر بنا جائیں گے۔
ہر کوئی جانتا ہے کہ جب تک رب نہ چاہے کامیابی مل نہیں سکتی، جب تک رب نہ چاہے مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو نہیں سکتا، تو پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، لوگوں کے تانے سنتے ہو؟ آج ایک ایسا مشکل کشا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے جب بھی کبھی اللہ والوں نے پڑھا، اللہ کے نیک بندوں نے پڑھا، جب کبھی کسی نے تنہائی میں بیٹھ کر رب کے سامنے یہ وظیفہ پڑھا، رب کریم نے راتوں رات تقدیر کے فیصلے فرما دیے۔ آپ بڑے بڑے وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آپ بیمار ہیں، لاچار ہیں، اپنی بیماری لاچاری سے آپ بے بس ہو چکے ہیں، لا علاج بیماریوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ آج اللہ کو کمانے والا بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے روتا پریشان نظر آتا ہے کہ ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ جو 25 30 40 ہزار تنخواہ پر کام کرتے ہیں، ان کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ وہ گھر کے اخراجات کو کیسے پورا کریں گے؟ لیکن جب آپ کے مال میں، آپ کی دولت میں، آپ کے کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، پھر آپ کے تھوڑے پیسوں میں زیادہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، آپ پر بیماریاں نہیں آتی، آپ پر پریشانیاں نہیں آتی، آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے تمام مسائل، تمام پریشانیوں سے، تمام حادثات سے، تمام نقصانات سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، تو صرف ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھنا۔ اللہ کا کوئی نیک ولی فرشتہ انسانی روپ میں آئے گا، آپ کی مدد کر جائے گا۔ رب کو راضی کرنا، رب سے مانگنا ہی سب سے آسان طریقہ ہے۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آج پر ہم کوئی مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے کسی دوست، احباب، رشتہ دار سے مانگتے ہیں، جب کوئی منہ نہیں لگاتا یا ہماری مدد نہیں ہوتی، پھر جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ مسائل پچھلے وقت میں بھی آتے تھے، پیغمبروں اور رسولوں پر بھی رزق کی تنگی آئی، لیکن وہ کبھی بھی اپنے رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں گئے۔ آپ پر جب بھی مشکل وقت آئے، جب بھی پریشانی آئی، آپ نے ہمیشہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے، تو لہذا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ بے گھر ہیں یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نیا اپنا ذاتی گھر مانگ لیں، دولت، شہرت، گاڑی، جو آپ کو مانگنا ہے مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی یا من پسند گھر، یا اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ایک بار رب کریم کو سبحان اللہ سے پکارتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کے لیے سایہ بنے گا۔ سبحان اللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ سبحان اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے اور جب جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 10 بار سبحان اللہ پڑھنے سے آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب دینے پر آتی ہے تو چھپر پھاڑ کر عطا فرماتی ہے، نہ چہرے دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے رب کی تعریف ہوتی ہے اور رب کی تعریف کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 10 بار اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یہ رب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جب آپ رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں پھر رب فرماتا ہے فرشتوں یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ سبحان اللہ کو صرف 10 بار پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آج ایک ایسا مشکل کشا عمل، ایک ایسا طاقتور وظیفہ، ایک ایسا خاص اور مجرب عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں جسے دولت کی خاص تسبیح کہا جاتا ہے۔ رب کریم سے پیسے حاصل کرنے کا، رب کریم سے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا خاص راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سورہ کوثر کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے اور یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو آپ اپنی حاجات کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھیں گے تو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گی۔ جب کوئی اللہ والا اللہ پاک سے لو لگاتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا ہے، خلوص سے دل کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ پاک چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ بعض اوقات جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، ان کی بڑی وجہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر بندہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر 10 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ آج وہ بہنیں بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے اخراجات پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، تو وہ تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کر دیکھیں۔ استغفر اللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا،
استغفراللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفراللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 313 بار استغفراللہ کو ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ استغفراللہ ایک توبہ ہے، اللہ پاک سے رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے پسندیدہ بندے، مقرب بندے بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے 313 بار استغفراللہ پڑھتے ہوئے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے آپ نے استغفراللہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے اپنی ہر حاجت کا اللہ پاک سے سوال کریں۔ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔